السلام علیکم، میں ہوں آرزو شبرا۔ آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے اوپر۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں کی میسیجز پڑھتی ہوں تو اس کے اوپر بڑا مزہ آتا ہے۔ اتنے مزے مزے کی کامنٹس ہوتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے سینس آف ہیومر سے بڑا انجوائے کرتی ہوں۔ تو کچھ لوگوں نے بولا کہ ایپیسوڈ نہیں آئے گی، سرپرائز ایپیسوڈ، کیونکہ دبئی میں سیلاب آ گیا ہے تو اسفن یاولی خان وہاں کیسے جائے گا۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ ہو گیا، کوئی کہہ رہا ہے وہ۔ مطلب کس طرح کی مزیدار آپ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ اس کی سوچ ہوگی۔ تو دبئی میں تو ابھی سیلاب آیا، آپ یہ ازیوم کر لیجئے کہ دبئی میں جب یہ دونوں جائیں گے نا تب کوئی سیلاب شراب نہیں ہوگا اور باقی آپ لوگوں کا فیڈ بیک بہت مزے کا ہوتا ہے اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے اور آئی ریلی انجوائے۔ اور انشاءاللہ عید سے پہلے آپ لوگوں کے لیے سرپرائز ہے، اور اب جب بھی سرپرائز آئے گا وہ ایک مکمل کی صورت میں ہی آئے گا، کیونکہ جو اس کے ساتھ ہوا ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا، تو انشاءاللہ نیکسٹ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ سرمئی آنکھوں میں شوخی، شرارت، روب، ڈھوس کے ساتھ اس کی پیشانی پر اپنا جلتا ہوا لمس چھوڑ چکا تھا، جسے اس لمحے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے اپنی گاڑی کی سمت بڑھنے لگا۔ ویٹ! اسفن یاولی خان نے اسے یکدم روکا تھا، جسے سر سے لے کر پیروں تک اس نے سرسری سا جانچا تھا، مگر اس سرسری سا دیکھنے میں بھی اس نے منظر کا بھرپور جائزہ لیا تھا، جس کا شفون کا کالا بلاؤز کندھے کے پاس سے پھٹا ہوا تھا، جس میں سے ظاہر ہوتی دودھیا رنگت اس کے سینے میں آگ برپا کر گئی۔ وہ اچھے سے جانتا تھا یہ کس کی زور آزمائی کے باعث ہوا تھا۔ وہ مٹھیوں کو زور سے بھیج گیا۔ کیا ہوا؟ وہ استفار کرنے لگی، جو نہ سمجھی سے اسفن یاولی خان کی ایکس رے کرتی بھوری نگاہوں سے نروس ہوئی تھی۔ اس کا پورا جسم گرم ہونے لگا، سفید رنگت لال پڑنے لگی، جسے دیکھ کر وہ دشمن جاں محفوظ ہونے لگا۔ کچھ نہیں۔ اسفن یاولی خان نے اسے بنا کچھ کہے اپنا کوٹ اتار کر سامنے کھڑی لڑکی کے نازک شانوں کے گرد پھیلا دیا، جو یکدم خود کو اس خوبرو مرد کے تحفظ بھرے احسار میں محسوس کرنے لگی، جو اس کے عمل کی وجہ اچھے سے جانتی تھی۔ وہ اس کا نازک ہاتھ تھام کر اپنی گاڑی کی سمت بڑھنے لگا، جہاں منسا نے سارے گارڈز کی نظریں روڈ کی جانب دیکھی تھی، جو احتراماً منسا کے لیے رخ دوسری جانب کیے کھڑے تھے۔ اس نے بے ساختہ اپنے برابر میں چلتے اس روشن پیشانی والے مرد کو دیکھا تھا، جس کے باعث ہر کوئی اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، ورنہ آج سے کچھ وقت پہلے تک وہ کیسی دگرگو کی حالت میں تھی۔ ایسے تیور نہ دکھائیں مسز اسفن، ورنہ کوئی گستاخی ہو جائے گی آپ کے خادم سے۔ بنا اس کی جانب دیکھے سرگوشی ہوئی تھی، جو اپنی بیوی کی نظروں کی محویت خود پر بھانپ گیا تھا۔ منسا پل بھر میں بوکھلائی تھی، جو 2 قدم آگے چل کر کار کا دروازہ اس کے لیے کھول کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھنے لگی جب یہ اسفن یاولی خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کا بچاؤ کیا تھا، تاکہ اس کا سر گاڑی سے ٹکرا نہ سکے۔ اس کا ہر انداز منسا کے لیے کیئرنگ سے بھرا ہوتا، جو اسے ہر قدم پر خود سے محبت کرنے پہ مجبور کر دیتا۔ آخر وہ کیسے نہ کرتی اس شخص سے محبت جو اس کے قدم رکھنے سے پہلے ہی ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہو جاتا کہ کہیں وہ لڑکھڑا نہ جائے، جو اس کے لیے ہر چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتا۔ اس کی سیاہ شیشے جیسی آنکھیں اس مغرور شہزادے کے چہرے پر ٹک گئی تھی، اونچا لمبا قد، چوڑے شانے، سفید رنگت پر بھوری آنکھیں، خوبصورت کشادہ پیشانی پر انگنت لکیریں جو اسے اور بھی خوبصورت بناتی تھی، انابی ہونٹ، کھڑی ناک، چہرے پہ ہلکی داڑھی اور سفید شرٹ میں سے جھانکتی کثرتی جسم اسے اپنے حصار میں جکڑ گیا۔ اسے بے ساختہ گاڑی میں آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی تھی، اس رف ٹف سے حلیے میں بھی اس وجاہت کی شاہکار کو دیکھ کر، جو بلا کا حسین تھا۔ منسا کی نگاہوں کی تپش نے اسفن یاولی خان کو آگاہ کر دیا تھا۔ ایسے مت دیکھو میری جان، پھر الزام میرے ہی سر آئے گا۔ اس کا لہجہ سرگوشی آمیز تھا، جو اس کی آنکھوں کے ساتھ ایک لطیف سی شرارت کر گیا۔ تو مجھے دن بدن اپنا بیمار کریو منسا، اسفن یاولی خان۔ وہ اس کے دہکتے عارض اور جھکی پلکوں کو بغور دیکھتے ہوئے بولا، جس کی سیٹی گم ہوئی تھی۔ وہ اس کی سیٹ بیلٹ باندھنے کے لیے جھکا تھا، جس کی خوشبو نے اسے حصار کیا تھا، جو نظریں جھکائے یوں بیٹھی ہوئی تھی جیسے وہ کوئی پتھر کی ہو۔ بہت آہستگی سے چہرے پہ آئی بالوں کی لٹوں کو پیچھے کیا تھا۔ طلب سکوت کی خاطر تمہیں سامنے بٹھا رکھا ہے،
بے خود سے لہجے میں جیسے آنچ دیتی گرمی تھی جو منسا کے اندر ہلچل مچا گیا۔ اس نے لمحے بھر کو اسے نظر اٹھا کر بغور دیکھا تھا جو اس کی روح میں جھانک آیا تھا۔ وہ شخص اب اس کی جانب متوجہ نہ تھا جو گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے اپنے گارڈز کے اوپر بھڑک رہا تھا۔ اس کی شعلے لپکتی آنکھیں اس کی روپدار پرسنالٹی کی عکاسی کرتی تھی جو منسا مجید کے لیے اس کے برعکس ہوتا۔ وہ جب سے پاکستان آئی تھی بلال کی پسند کا سن کر وہ کسی جلے پیر کی بلی کی طرح پاکستان میں رشتوں کی تلاش میں سرگرداں تھی جنہیں یہ بالکل برداشت نہ تھا ٹپیکل امیر ماؤں کی طرح کہ ان کا بیٹا کسی غریب گھرانے میں شادی کرے۔ بلال میں تمہاری جلد سے جلد منگنی کرنا چاہتی ہوں۔ مسز سجاول اس سے ملنے اس کے کمرے میں آئی تھی جو بے تاثر چہرے سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ لڑکیاں ہیں میری نظر میں، اگر تم کہو تو میں انہیں تم سے ملوا سکتی ہوں۔ انہوں نے اس کا کوئی جواب نہ پا کر مزید کہا، کیوں؟ اس نے ان کی بات کاٹ کر پوچھا، کیا مطلب؟ لڑکیوں سے کیوں ملا جاتا ہے؟ وہ نا سمجھی کے عالم میں بولی، آپ کو بہتر معلوم ہوگا مام، میں آپ کو اپنی پسند بتا چکا ہوں، میں شادی کروں گا تو صرف صبا کے ساتھ۔ اس نے چپتے ہوئے لہجے میں اپنی بات پوری کی، اور میں بھی تمہیں بتا چکی ہوں کہ میں تمہاری شادی کسی بھی صورت میں اس کچرے کے ڈھیر سے نہیں ہونے دوں گی، یہ اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ انہوں نے حتی الامکان اپنے لہجے کو نرم رکھا تھا جو جوان اولاد کے سامنے سختی برتنے سے اجتناب برتتی تھی، جو کب منہ زور ہو جائے کسے معلوم۔ وہ ان کے نزدیک پیروں کے بل بیٹھا تھا۔ مام، میرے لیے اسٹیٹس کوئی میٹر نہیں کرتا، وہ ان کی جھریوں زدہ ہاتھ تھام کے بولا جو اسے قائل کرنے کے لیے لفظوں کا چناؤ کر رہی تھی۔ تم خود سوچو، تم ایک عقل مند انسان، اس کا گھر دیکھا، تم کس منہ سے وہاں پر اپنے رشتہ دار کو لے کر جاؤ گے؟ وہ اس لمحے کو کوسنے لگی جب بلال کے کہنے پر وہ صبا کے گھر گئی تھی۔ موم، اس کی پہچان مجھے بننا ہے نہ کہ اسے، اور میں نے کون سا ان کے گھر میں جا کے رہنا ہے جو مجھے اس کے گھر سے کوئی پرابلم ہوگی۔ وہ انہیں قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرا دل پھر بھی نہیں مانے گا، یہاں پاکستان میں میری دوستوں کی بہویں اتنے امیر گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں جو کتنے کنالوں کی خالی کوٹھیاں اپنے جہیز میں لے کر آتی ہیں۔ میں انہیں کیا جواب دوں گی کہ میری بہو جہیز میں گندے رشتہ دار اور چند پلاسٹک کے برتن لے کر آئی؟ وہ ہنوز انکاری تھی جس نے بلال کو سخت بددل کیا تھا معاشرے کی ایسی فرسودہ باتوں سے۔ مام، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اگر صبا میری زندگی میں نہ بھی آتی میں تب بھی اپنی ہونے والی بیوی سے جہیز کی ڈیمانڈ بالکل نہیں کرتا۔ میں ان مردوں میں سے بالکل بھی نہیں ہوں جو اپنی بیویوں سے جہیز یا ان کی جائیداد پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں اس کیٹیگری میں ہوں جو اپنی بیوی کے آنے سے پہلے ہر چیز اس کے شایان شان کے مطابق اویلیبل رکھے۔ اینی ویز، میں اپنے فیصلے میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، اس لیے آپ میرے بارے میں فکر مند ہونا چھوڑ دیں۔ اس کا لہجہ اٹل تھا جس پر مسز سجاول نے سخت گھوڑی ڈالی تھی۔ وہ اسے پاکستان بھیج کر سخت پچھتا رہی تھی جس کی ضدی طبیعت سے وہ بخوبی واقف تھی۔ وہ اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ مس صبا، تمہیں حاصل کرنے کے لیے تو بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے مجھے۔ وہ موبائل فون میں اس کی تصویر کو دیکھ کر زیر لب بڑبڑایا تھا جسے دیکھے اسے کئی دن گزر گئے تھے۔ وہ ڈریسنگ روم میں کھڑی اپنی ساڑی کے ساتھ الجھ رہی تھی جس کا ہک جانے کیسے بیوٹیشین نے اڑایا تھا جو کھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے اس کے ساتھ زور آزمائی کر رہی تھی مگر سبھی تدبیریں ناسود ہو گئی تھی۔ کیا ضرورت ہے مجھے یہ فضول ڈریس پہننے کی؟ پر گرینی کو کون سمجھائے؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ کر اکتاہٹ سے بولی جس کی بس ہو گئی تھی۔ رات بھر خواری کے بعد اسفنیا ولی خان نہا کر نکلا تو منسا کو ہنوز اندر بند دیکھ کر اسے تفشیش لاحق ہوئی تھی۔ وہ بالوں کو تولیے سے رگڑتا ہوا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا تھا جہاں وہ کافی دیر سے تھی۔ منسا، یہ اوکے؟ وہ اسفنن کی آواز پر بوکھلا کر فرش پہ گرے اپنے پلو سے جسم کو ڈھانپتی ہوئی سیدھی ہوئی تھی۔ منسا، اس نے ایک بار پھر اسے آواز دی تھی۔
میں ٹھیک ہوں اسفنم، تو اتنی دیر سے اندر کیوں ہوں؟ باہر کیوں نہیں آ رہی؟ اینی پرابلم؟ وہ جیسے بھانپ گیا تھا اس کی لرزتی آواز سن کر، جسے اندر گئے گھنٹے سے بھی اوپر ہو گیا تھا۔ وہ میرا اس کے لفظ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے، جسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کیسے بتائے۔ اس وقت وہ کسی اور کو مدد کے لیے بلا بھی نہیں سکتی تھی اور اس طرح سے کھڑی بھی نہیں رہ سکتی تھی جو رات بھر سے شدید تھکاوٹ کا شکار تھی۔ ہاں بولو، وہ میرا کیا؟ اس کی سماعت دروازے کے پار منسا کے ساتھ جڑی تھی۔ وہ میرا حق نہیں کھل رہا، اس نے خود میں ہمت مجتمع کرتے ہوئے آخرکار اس بلا سے گلوگیر لہجے میں کہہ ہی دیا، جو اسفنان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گئی۔ وہ اگلے سیکنڈ ہی تمام شرم و حیا بالائے طاق رکھتے ہوئے ڈریسنگ روم میں داخل ہوا تھا، جو شیشے کے آگے کھڑی اس کا عکس دیکھ کر سٹ پٹائی تھی۔ وہ باتھ روب میں کھڑا اسے گھور رہا تھا، جیسے وہ اسے سالم نگلنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ تم جب سے اپنے پیروں پہ وزن ڈال کر کھڑی ہو، مگر مجھے باہر سے بلانا ضروری نہیں سمجھا۔ پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ وہ اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر ذرا سخت لہجے میں بولا، جو خاموش کھڑی اپنی نازک انگلیوں پر جبر کر رہی تھی۔ آخر کب ہٹیں گی یہ دیواریں ہمارے درمیان سے؟ وہ اس کی بے رخی پر خفا ہوا تھا، جو جھجک کے باعث اسے آواز تک نہ دے سکی۔ سوری۔ وہ شرمندگی سے نظریں جھکائے معافی کی طلبگار تھی۔ میں نے سوری بولنے کو نہیں کہا، میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنا سمجھو، وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا۔ بھلا اسے کہاں یہ قبول تھا کہ منسا مجید اس کے سامنے کبھی ہاتھ جوڑے؟ اس نے منسا کی جانب پیش قدمی کی تھی، جس کے خود کی طرف بڑھتے قدم دیکھ کر وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ اس نے سٹ پٹا کر پیچھے ہونا چاہا تھا، جس کا پاؤں ساڑی کی فال میں اٹک کر لڑکھڑایا تھا۔ سنبھل کر منسا! اسفنان یار کا حلق منہ کو آیا تھا اسے گرتا دیکھ کر۔ وہ گرنے کو تھی جسے اس نے اپنی آہنی مضبوط گرفت میں لیا تھا۔ اس کے نزدیک سے اٹھتی شیمپو اور پرفیوم کی تیز خوشبو اس کی اوسان خطا کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ اس کے نتنوں سے ٹکرانے لگی، اس کا دل 120 کی رفتار سے دھڑکنے لگا تھا۔ آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ مقابل نے اسے جھڑکا تھا، جو مکمل اس کے سہارے کھڑی تھی۔ میں کوئی گوشت خور بھیڑیا ہوں جو تمہیں کھا جائے گا، جسے تم ڈر کے پیچھے بھاگ رہی تھی؟ وہ گھرکنے کے انداز میں بولا، جو اس کی ڈھیلی پڑتی گرفت سے فوراً باہر نکلی تھی، جس سے منسا کی ساڑی کا پلو اچانک فرش کو سلامی دینے لگا۔ وہ ساکت رہ گئی تھی، اس کی نظریں شرم سے زمین پر گڑ کے رہ گئی تھی۔ اسفنیار ولی خان نے ایک بھرپور نگاہ اس کی حشر سمانیہ بکھیرتے وجود پر ڈالی تھی، جسے بے ساختہ ڈریسنگ روم میں آکسیجن کی کمی محسوس ہونے لگی۔ اس کے ہوش ربا حسن کو دیکھ کر اسے شدید گرمی لگنے لگی۔ وہ اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دیے مبہم سا مسکرایا تھا، جسے اپنے دل کے موسموں پر بخوبی قابو رکھنا اچھے سے آتا تھا۔ وہ اپنے حواس بحال کرتے ہوئے اس کے نزدیک گیا، جو شرمندگی کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ ویسے دن بدن آپ کی ہر ادا نہایت قاتلانہ ہوتی جا رہی مسز اسفنان۔ وہ دیوار سے جا لگی تھی، جو ہاتھ ٹکا کر اس کی فرار کی تمام راہیں مسدود کیے کھڑا تھا۔ منسا میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ فرش پہ گرا اپنا پلو اٹھا سکے، جو اس کی اتنی نزدیکی کے سبب بت بنی کھڑی تھی۔ سانس لو، اس نے انگشت شہادت اس کی روشن پیشانی پر رکھی تھی، جو گداز لبوں تک جا کر رکی تھی۔ ایک قربت تھی جو اپنا سانس روکے کھڑی تھی۔ اس کے سرگوشی بھرے انداز میں وہ اس کی گرم سانسوں کو اپنے چہرے پہ محسوس کر رہی تھی، مگر اس وقت وہ اتنی تھکاوٹ کا شکار ہو چکی تھی کہ احتجاج بھی نہ کر پائی۔ اسفنیار ولی خان نے ایک بھرپور نگاہ اس کے دعوت دیتے وجود پر ڈالی تھی، جس کی حالت دیکھ کر وہ خود کو کسی بھی فعال سے باز رکھ رہا تھا۔ تبھی منسا کو اپنی نازک کمر کے گرد اس کے ہاتھوں کی حرکت محسوس ہوئی تھی، جو بڑے آرام سے جھٹکے سے اس کی ہک کو کھول گیا۔ تو آپ نے ارادے باندھ لیے ہیں اسفنیار ولی خان کو پوری طرح سے گھائل کرنے کے؟ وہ ساڑی کو اس سے علیحدہ کرتے ہوئے استفار کرنے لگا، جس کی جان نکلنے کو تھی۔
میری طرف دیکھو۔ وہ تھوڑی سے تھام کر اس کا چہرہ اونچا کر گیا، جو اسے اپنی آنکھوں سے آنکھیں ملانے پر مجبور کر رہا تھا۔ پلیز۔ وہ لرز اٹھی۔ مجھے ایسے مت دیکھ۔ وہ اس کی بولتی نظروں سے گھبرا کر بولی، جو ان کی تپش سہار نہیں پا رہی تھی۔ کیوں؟ اس نے بروچ کہا ہے، جس کی نظر اس کی سراہی دار گردن پہ تھی۔ میں تمہیں کیوں نہ دیکھوں؟ سوال پھر ہوا تھا، جو ہر طرح کے گر جانتا تھا اس کے دل پہ قیامت ڈھانے کے لیے۔ تمہیں دیکھنے سے تو مجھے ثواب ملے گا۔ وہ اس کی گھنی ریشمی زلفوں پہ اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے شرارتی لہجے میں بولا، جو اسے نروس ہوتے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی زندگی کا ایک منفرد انسان تھا، جس کی زندگی میں بہت سی لڑکیاں ہوں گی، شاید اسے ایسا لگتا تھا، جس کا حقیقت میں ان سب سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ وہ بہت انٹروورٹ قسم کا بندہ تھا، جو ہر کسی سے گھلتا ملتا نہیں تھا، مگر منسا ایک ایسی شخصیت تھی اس کی زندگی میں، جس کے سامنے وہ اپنے جذبات کھول کر رکھ دینا چاہتا تھا۔ وہ اسے اپنے ہر ایک عمل سے یہ بتا دینا چاہتا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اس نے مزید اسے تنگ کرنے سے خود کو باز رکھا تھا، جسے بے سختہ اپنی ہرنی پر رحم آ گیا۔ تو میری اپنی ہو، اس لیے مجھے کسی کمزور لمحے کا فائدہ نہیں اٹھانا۔ جلدی سے فریش ہو کر روم میں آؤ۔ وہ نرمی سے اس کے ماتھے پہ اپنا لمس بخشتے ہوئے بولا، جو اس کی گرفت میں سانس روکے کھڑی تھی۔ منسا کی حیرت سے آنکھیں تھپ پھیلی تھی جب اس نے بجائے کوئی پیش رفت کرنے کی اسے آزاد چھوڑ دیا۔ وہ بے یقینی سے اس اسٹون مین کو دیکھنے لگی، جو اپنی الماری سے کپڑے نکال رہا تھا۔ اگر اسی طرح سے مجھے دیکھتی رہو گی تو اب کی بار میں تمہیں مہلت بالکل نہیں دوں گا، اس لیے آپ جلدی سے فریش ہو کر آ جائیے۔ وہ اس کے ہاتھ میں اپنا ٹراؤزر اور ٹی شرٹ تھماتے ہوئے سرگوشی بھرے انداز میں بولا، جس کے گال ٹمٹما اٹھے تھے۔ وہ تیزی سے واش روم کی سمت بھاگی تھی۔ یہ لڑکی کبھی نہیں سدھر سکتی، اس کے بھاگنے پر ایک بار پھر بھرم ہوا تھا۔ وہ بہت کم کسی بزنس پارٹیز میں جایا کرتا تھا، وہ بھی اس صورت میں جب اسے اسفندیار ولی خان کا جانے کا آرڈر ہو، تو پھر تو وہ ساری دنیا کو نہ کر دے، پر اسے نہ کرنا اس کی سرشست میں شامل نہ تھا۔ ابھی اسے کچھ دیری گزری تھی اس پارٹی میں انجوائے کرتے ہوئے، تبھی مسلسل اس کے فون پہ بجتی کال نے اسے سخت کوفت میں مبتلا کیا تھا۔ اس نے بنا دیکھے کال ریسیو کی تھی، جسے سن کر اس کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ وہ آندھی طوفان کی طرح اپنی گاڑی کو ہوا کے دوش پہ اڑاتا ہوا اپنی مطلوبہ جگہ پہ پہنچا، جہاں اسے بلایا گیا تھا۔ اس جنگل بیابان جگہ پر اس کی تنہا گاڑی کھڑی دیکھ کر اس کے خون میں ابال اٹھے تھے۔ وہ کروفورڈ سے اپنی گاڑی سے باہر نکلا تھا، جس نے سامنے کھڑی گاڑی کا شیشہ نوک کیا تھا، جو اس کے پاس جانے کے باوجود مسلسل اس کے فون کے اوپر کال کری تھی۔ نشا، میں تمہاری گاڑی کے باہر کھڑا ہوں، دروازہ کھولو۔ کیا تمہیں میرا اتنا بڑا وجود دکھائی نہیں دے رہا؟ وہ بھڑک کر فون پہ بولا۔ جسیم کی آواز سن کر اس نے شیشے میں سے اسے جھانکا تھا۔ اگلے ہی پل وہ دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر نکلی تھی، جو بے دھڑک ہو کر دیوانہ وار جسیم کے سینے سے لگی تھی۔ اس کے اس قدر بولڈ انداز پر وہ بے یقینی سے اسے دیکھے گیا، مانا کہ وہ باہر کے ملک کا رہن سہن اپناتی تھی، مگر اس کا ہر انداز کسی مشرقی لڑکیوں جیسا تھا، جو اپنے دائرے سے باہر نکلنا گناہ سمجھتی تھی۔ میں تمہیں کب سے کال کری تھی بیبی، پر تم نے میری کال اتنی دیر سے کیوں اٹھائی؟ وہ اب تک ساکت ہوا کھڑا تھا، اس نے نشا کے گرد اپنے ہاتھ تک نہیں لپیٹے۔ تم نے ڈرنک کیا نشا؟ وہ متحیر ہوا اسے دیکھے گیا، جس کی مدہوش ہوتی آنکھیں اسے الگ ہی کہانیاں سنا رہی تھیں۔ وہ اس کے بہکتے قدم اور لہکتی آواز سے بخوبی اندازہ لگا گیا۔ تم بالکل اچھی نہیں ہو، مجھے اپنے پیچھے بالکل پاگل کر کے بھاگ گئے، معلوم میں تمہارا کب سے انتظار کری تھی۔ وہ اس کی کوٹ پر پیچھے سے گرفت مضبوط کرتی ہوئی جسیم کی اور اپنی جان ایک کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ پہلے سیدھی کھڑی ہو نشا، وہ اسے خود سے پیچھے کرتے ہوئے دھیمے انداز میں نرمی سے بولا، جس کی اس قدر نزدیکی پر اس کے جسم میں حرارت پیدا ہونے لگی۔ بندہ ایک کال ہی کر دیتا ہے، کیا اچھا لگتا ہے کہ میں ایک لڑکی ہو کے تمہیں خود ہی کال بیک کرتی؟ وہ اس کے سینے پر سر ٹکائے شکوہ کر گئی۔ تم بالکل پرنس چارلز کی طرح سڑے کریلے ہو،
اس کے پاس شکایتوں کا انبار لگا تھا جسے سن کر وہ محظوظ ہوا تھا۔ اوکے، میں تمہاری ساری کمپلینس سنوں گا، مگر پہلے تم گاڑی میں چل کر بیٹھو فوراً۔ وہ اسے خود سے دور کرتا ہوا سخت لہجے میں بولا، جو دور سے آتی گاڑی کو دیکھ کر محتاط ہوا تھا۔ نہیں، میں تم سے دور نہیں جاؤں گی، تم پھر سے کہیں بھاگ جاؤ گی۔ وہ اس کی قمیض پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے بولی، میں کہیں نہیں بھاگوں گا، آئی پرامس۔ تم گاڑی میں بیٹھے چل کر۔ وہ ایک بار پھر نشا کو خود سے چمٹتے دیکھ کر خفت سے لال ہوا تھا، جسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کیسے سنبھالے۔ اس نے سر سے لے کر پیروں تک اس کا جائزہ لیا تھا، جو نیرو باٹم جینز پر سفید سویک شرٹ پہنے کوئی معصوم سی باربی ڈال لگ رہی تھی۔ نہیں، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اپنی بات پر اٹل تھی، جسے جسیم نے گھوری ڈالی تھی۔ اس نے اگلے ہی پل نشا کے کامنی سے وجود کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھائے گاڑی میں احتیاط سے بٹھانے لگا۔ واؤ میری جان، تم نے مجھے گود میں اٹھایا؟ وہ اس کی گال پر لب رکھتی جسیم کو جھیپنے پر مجبور کر گئی۔ لے جائیں گے دل والے دلہنیا لے جائیں گے۔ اس کی اوٹ پٹانگ حرکتوں پر جسیم کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی، جو اس کے برابر میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ نشا نے اسے دوسرا کوئی بھی موقع دیے بنا ڈائریکٹ لینڈنگ اس کی گود میں کی تھی، جو بے تکلف انداز میں اس کی مضبوط کلائی ہاتھ میں تھام کر بیٹھ گئی۔ تم نے ڈرنک کیوں کی نشا؟ وہ غصیلی آواز میں اس سے استفسار کرنے لگا، جس کی ایسی حالت دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ میں نے تو صرف جوس پیا تھا جسیم، وہ اس کے گال کو اپنے نازک ہاتھ میں لیے پیار سے کھینچتے ہوئے بولی، جو آنکھوں میں سرد تاثر لیے اسے گھو رہا تھا۔ وہ جوس تمہیں کس نے پلایا؟ وہ مجھے سمی نے پلایا تھا، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، مجھے کلب میں ملی تھی۔ میں نے اس سے تمہاری بہت ساری شکایتیں لگائی ہیں، اور وہ مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ لے جانے لگی تھی، مگر میں نے انہیں ڈاج دے دیا اور بھاگ کے اپنی بیبی کے پاس آ گئی۔ وہ مسکراتی آنکھوں سے مدہوشی میں بولی، جو حیرت سے اس کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بھلا آج کے دور میں صرف لڑکیوں کی نہیں بلکہ لڑکیوں کو لڑکیوں سے بھی خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ اس نے بے ساختہ نشا کو اپنے سینے میں بھیجا تھا، جو بے چین ہوا تھا اس کی ایسی حالت دیکھ کر، مگر دل کو ابھی اطمینان کافی تھا کہ وہ صحیح سلامت اس کے پاس پہنچ چکی تھی۔ تم یہاں تک خود ڈرائیو کر کے آئی ہو؟ ہاں جی، وہ معصومیت چہرے پہ سجا کر بولی، جسے جسیم نے پہلی فرصت میں سیٹ پہ بٹھایا تھا، جو پاؤں پسار کر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ تمہارا فون کہاں پر ہے نشا؟ وہ ارد گرد میں اس کے فون یا پرس کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگا، جو اسے نزدیک ہی پڑا مل گیا۔ اس نے نشا کے موبائل سے بلال کا نمبر نکالا، جس پہ اس نے ایک میسج چھوڑا تھا، جسے بلال نے پڑھ کر فوراً اسے کال بیک کی تھی۔ وہ بلال کو چیدہ چیدہ ساری صورتحال سے آگاہ کر گیا جو اسے نشا نے بتائی تھی۔ وہ اسے نشا کے پاس ہی رہنے کا بول کر اپنے گھر سے فوراً نکلا تھا۔ تم نے بلال کو کال کیوں کی؟ مجھے تمہارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ وہ ایک بار پھر اس کے سینے میں چھپی تھی، جسے خوف لاحق ہو کہ وہ اسے چھوڑ کر کہیں چلا نہ جائے۔ بلال کو اس لیے کال کی تھی کہ تم اچھے بچوں کی طرح گھر واپس جاؤ، پھر میں تمہیں اپنے مام ڈیڈ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے لینے آؤں گا۔ وہ حیرت سے اس کی کاروائیاں دیکھ رہا تھا، جو اس کے دل کے مقام پر اپنا لب رکھے اس کے پورے جسم میں کرنٹ دوڑا گئی۔ جسیم نے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے نشا کو سیٹ پہ واپس بٹھایا تھا۔ اس بار وہ اس کی سیٹ بیلٹ لگانا بالکل نہیں بھولا تھا، جو ایک بار پھر اس کے پاس آنے کی کوشش کری تھی۔ ہنی، تم اس وقت نشے میں ہو، اس لیے میں نہیں چاہتا تمہاری اوٹ پٹانگ حرکتوں کی وجہ سے مجھ سے کوئی گستاخی سرزد ہو جائے۔ اسے شرافت سے بلال کہنے تک یہاں پر بیٹھی رہو، ورنہ میرے لب حرکت میں آئے تو تمہارے لیے بھاگنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اس کے ماتھے پر لمسے محبت بخشتے ہوئے پیچھے ہونے لگا، جسے نشا نے گریبان سے تھام کر اچانک اپنے لبوں کی قید میں جکڑا تھا۔ اس کے جارحانہ لمس پر جسیم کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑ گئی تھی، جس کے لیے وقت کسی کڑے امتحان سے کم نہ تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اسے خود سے دور کیا تھا اور ایک گہری سانس لی تھی۔ تم یہاں آرام سے بیٹھو، میں یہیں ہوں۔ اسے سخت گرمی محسوس ہونے لگی تھی نشا کی نزدیکی سے، جو کچھ ہی لمحوں میں اپنے لمس سے اسے پاگل کر چکی تھی، جس کا اندازہ وہ اپنی بے خود ہوتی دھڑکنوں سے لگا سکتا تھا۔ وہ گاڑی سے تیزی میں باہر نکلا تھا، جو کھلی ہوا میں سانس لینے لگا۔
جب ہی اسے دور سے بلال اپنی گاڑی میں آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ تیزی سے باہر نکلا تھا، جس نے گاڑی میں جھانک کر نشا کی موجودگی کو کنفرم کیا تھا، پھر پلٹ کر جسیم کے پاس آیا تھا، جس نے اسے نشا کی باتیں ساری منومن سنا دی، ماں سوائے اس کے کہ وہ نشا کے بلانے پر یہاں آتا ہے۔ اس نے بلال کو یہی کہا کہ وہ یہاں سے گزر رہا تھا تو اس نے یہاں نشا کو کھڑا دیکھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری بہن کی اتنی مدد کی، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا، بلال کرم جوشی سے جسیم سے بغل گیر ہوتے ہوئے بولا، جس کے لیے وہ اس وقت ایک فرشتے سے کم نہ تھا۔ وہ گہری نیند میں تھا جب اس کے کانوں کی سماعت میں منصا کی رونے کی آواز آئی تھی۔ اس نے شدید تھکاوٹ کے باوجود اپنی بامشکل آنکھیں کھولی تھیں، جو اس کے نزدیک بیٹھی رونے میں مشغول تھی۔ تم سو کیوں نہیں رہی؟ وہ کروٹ کے بل اس کی سمت ہوا تھا، جو اس کی ڈھیلی ڈھالی ٹی شرٹ میں کسی معصوم سی گڑیا کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ اس کی نازک کمر پر بکھرے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بھاری آواز میں بولا، جو خاموش تھی۔ اسفنیار ولی خان کے اعصاب نے کام کرنا شروع کیا تو اس کا بھیگا مترنم چہرہ دیکھ کر وہ ٹھٹک کے جھٹکے سے اٹھا تھا۔ رو کیوں رہی ہو؟ پریشانی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی، جو بے سختہ اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ میرے پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے۔ اس کا چہرہ تکلیف سے زرد پڑ رہا تھا۔ یہ تو ایک نارمل سی بات ہے، کل سے تم اتنا سفر کر چکے ہو تو پیروں میں درد ہونا لازم تھا۔ وہ آنکھوں میں نرمی سموئے اسے اپنی سفید ڈھیلی ڈھالی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں دیکھ کر مسکرا اٹھا تھا، جو کوئی موم کی گڑیا لگ رہی تھی۔ پر اب میں کیا کروں، مجھ سے سویا بھی نہیں جا رہا، وہ چڑچڑے انداز میں بولی، جو بے چینی کا شکار ہو رہی تھی۔ اسفنیار ولی خان نے اسے نظر بھر کر دیکھا تھا، جس کے موڈ سوئنگز اس وقت عروج پر پہنچے ہوئے تھے۔ ابھی صبح کے 8 بج رہے ہیں، تھوڑی سی نیند پوری کر لو، پھر میں تمہیں دبئی جانے سے پہلے ڈاکٹر کو دکھاتا لے جاؤں گا۔ وہ منصا کو بولتے ہوئے کوئی جادوگر لگتا تھا، جس کا لہجہ اس قدر سکون آور ہوتا کہ دل کرتا بس اسے سنتے جاؤ۔ نہیں، میں پیناڈول کھا لوں پلیز، وہ بچوں کے انداز میں بولی، جو چارج پہ لگے فون کو ہاتھ میں پکڑ کر کچھ دیکھ رہا تھا۔ بالکل بھی نہیں، ڈاکٹر سے پوچھے بغیر میں تمہیں کوئی بھی میڈیسن کھانے نہیں دوں گا، اس نے صاف اعتراض کیا تھا۔ تو پھر میں ابھی کیا کروں؟ وہ روحان سے لہجے میں بولی۔ سونے کی کوشش کرو، اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ اس کے نازک وجود کا احتیاط سے بیڈ پر لٹاتا ہوا نرمی سے اس کے پیروں کو اپنی گرفت میں لے گیا، جو تڑپ اٹھی تھی اس وجہ مرد کے ہاتھوں میں اپنے پیروں کو دیکھ کر۔ بھلا کب دیکھا تھا اس نے اس بلینئر کو ایسا کچھ کرتے ہوئے، جس کے خود کے لیے 10 ملازم کھڑے ہوتے؟ وہ منصا کا درد بھگانے کے لیے خود یہ اقدام سر انجام دینے لگا۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ وہ پوچھ رہی تھی، بالوں کی لٹ کو کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے۔ واٹ؟ وہ کندھوں کو جھکا کے بولا۔ اب میرے پیروں کو ہاتھ مت لگائیں۔ اسے شدید خجالت محسوس ہوئی تھی اس کے کیئرنگ بھرے انداز پر، جو ہر بار ایک نئے انداز میں اس کے سامنے آتا تھا۔ تو اس میں کیا ہو گیا؟ وہ لاپرواہ انداز میں بولا، جو منصا کی آنکھوں میں تیرتی بے یقینی دیکھ سکتا تھا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، شاید وہ میل شانزم ٹائپ بندہ نہیں تھا، جن میں اپنی بیویوں کے لیے میل ایگو کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی تھی۔ جب تم ہمارے بچے کے لیے تکلیف اٹھا سکتی ہو تو کیا میں تمہارا اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے تھوڑا سا ساتھ نہیں دے سکتا؟ وہ منصا کی بے یقین آنکھوں میں جھانک کر بولا، جس کی خود کی آنکھوں میں نیند اب بھی ہلکورے لے رہی تھی۔ اس شخص کی منطق نرالی تھی۔ نہیں پلیز، اب چھوڑ دے مجھے، پھر بھی اچھا نہیں لگ رہا، وہ اس کی مضبوط گرفت میں اپنے پیروں سے اس کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولی، جو اسے نہ مانتا دیکھ کر اسے خود ہی آہستگی سے بیڈ پر لٹا گیا۔ چپ کر کے سونے کی کوشش کرو میری جان، ورنہ میں نے تمہاری نیند بھگانے کا کچھ انتظام کیا تو تمہارے لیے مجھے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کی کھلی دھمکی پر منصا سٹ پٹائی تھی، جو بے خودی میں اس روشن پیشانی والے مرد کو دیکھنے لگی، جس کی پرورش ضرور کسی ملکہ کے ہاتھوں ہوئی ہوگی، جو اسے کسی ملکہ کی طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں منصا اسفنیار ولی خان کے دبانے کے باعث گہری نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے بہت رومانٹک لگی ہوگی، کچھ کو ہو سکتا ہے اچھی نہ لگی ہوگی، یہ بہت چھوٹی سی منی سی ایپیسوڈ تھی، مگر میں جو ہوں کم ایپیسوڈز رہ گئی تو چھوٹی چھوٹی ہی لکھ رہی ہوں، اور
बस उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छी लगेगी। नेक्स्ट सरप्राइज़ अब दुबई में मिलेगा, और सैलाब आया हो, तूफ़ान आया हो या टोर्नेडो आया हो, मैं उन्हें दुबई लेके जाऊँगी। आप ये अज्यूम कर लीजिएगा कि दुबई में कुछ भी नहीं हुआ। मेरी जो फैंटेसी वर्ल्ड है बस आप उसमें एंटर हो जाइएगा, बाकी सब मुझ पे छोड़ दें। चाहे मैंने बुर्ज खलीफा पे लेके जाओ या कराची के ट्विन टावर पे, यू जस्ट इन्जॉय, ओके। और उम्मीद है कि आपको आज की एपिसोड अच्छी लगी होगी। आप मुझे ये ताने मारेंगे कि आपने इतने दिनों के बाद एपिसोड दी और इतनी छोटी सी, तो इसके बारे में नो कमेंट्स। और इंशाल्लाह हम लोग अब बहुत जल्दी से मिलेंगे एपिसोड में, क्योंकि मेरे बेटे के ना एग्ज़ाम्स हो रहे थे शुरू के, तो फिर भी मैं लिख रही थी। और एक और सरप्राइज़ आपको बताया था ना कि आपके लिए एक और सरप्राइज़ मैं तैयार कर रही हूँ, तो वो भी झटका दूँगी आपको इंशाल्लाह, बहुत जल्द मुकम्मल दूँगी वो झटका। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड के अंदर, इसी हफ्ते के अंदर दूँगी आपको। हो सकता है आज क्या दिन है, जुमेरात था, तो जुम्मा, हफ्ता, इतवार, हाँ वीकेंड पे एक एपिसोड और दूँगी, छोटी सी, इसी तरह की छोटी मुन्नी सी दूँगी, ताकि मुझे भी प्रॉब्लम ना हो और आपका भी कोई गैप ना आए। और जल्दी से मिलते हैं इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।